العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ويتأدى بإطلاق النية لا بنية النفل هذا من حكم كونه مشكلا، أي إن أدى الحج بمطلق النية بأن يقول نويت الحج يقع عن الفرض، بخلاف ما إذا قال نويت حج النفل فإنه يقع عن النفل. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يقعها هنا عن الفرض أيضا، لأنه سفيه يجب أن يحج عليه يحجر عليه، لأنه سفيه يجب أن يحجر عليه ولا يقبل تصرفه. قلنا هذا يبطل الاختيار الذي شرط في العبادات. والحاصل أن الحج لما كان يشبه المعيار والظرف أخذ شبها من كل منهما، فمن حيث كونه معيارا أخذ شبها من الصوم فيتأدى بمطلق النية كالصوم، ومن حيث كونه ظرفا أخذ شبها من الصلاة فلا يتأدى بنية النفل كالصلاة. هكذا ينبغي أن يفهم. اور فریضہ حج مطلق نیت سے ادا ہو جاتا ہے نہ کہ نفل کی نیت سے. اور فریضہ حج مطلق نیت سے ادا ہو جاتا ہے نہ کہ نفل کی نیت سے. یہ وقت کے مشکل ہونے کا حکم ہے. اگر فریضہ حج مطلق نیت سے ادا کرے بئیں طور کہ یہ کہے کہ میں نے حج کی نیت کی تو اس سے فریضہ حج ادا ہو جائے گا، برخلاف اس کے جب کہ کہا کہ میں نے نفلی حج کی نیت کی، کیونکہ اس سے حج نفل ادا ہوگا. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہاں بھی فریضہ حج ادا ہوگا، اس لیے کہ یہ شخص ناسمجھ ہے. واجب ہے کہ اس کے نفاذ کو روکا جائے اور اس کا تصرف قبول نہ کیا جائے. ہم جواب دیں گے کہ یہ اس اختیار کو باطل کرتا ہے جو عبادات میں مشروط ہے. حاصل یہ کہ حج جب معیار اور ظرف دونوں کے مشابہ ہے تو اس نے دونوں میں سے ہر ایک کی مشابہت کو اختیار کیا. پس اس حیثیت سے کہ حج کا وقت معیار ہے اس نے روزے کی مشابہت اختیار کی، لہذا روزے کی طرح مطلق نیت سے ادا ہو جائے گا. اور اس حیثیت سے کہ وقت حج ظرف ہے اس نے نماز کی مشابہت اختیار کی، لہذا نماز کی طرح نفل کی نیت سے ادا نہ ہوگا. اسی طرح سمجھنا مناسب ہے. عزیز طلبہ کرام، وقت کے مشکل یعنی مشتبہ الحال ہونے کا حکم بیان کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا کہ حج فرض مطلق نیت سے ادا ہو جائے گا. مثلا یہ کہا کہ میں نے حج کی نیت کی، اس نیت سے حج فرض ادا ہوگا، لیکن نفلی حج کی نیت سے حج فرض ادا نہ ہوگا. مثلا یہ کہا کہ میں نے نفلی حج کی نیت کی، اس نیت سے نفلی حج ہی ادا ہوگا، فرض ادا نہ ہوگا. مطلق نیت سے حج فرض اس لیے ادا ہو جائے گا کہ اس شخص کا ظاہر حال اسی پر دلالت کرتا ہے کہ
اس نے سفر کی اس قدر صعوبتوں کے ساتھ فرض ہی ادا کیا ہوگا اور نفل ادا کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ عقل مند آدمی پہلے فرائض ادا کرتا ہے، اس کے بعد تبرعات اور نوافل کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور نفلی کی نیت سے حج فرض اس لیے ادا نہ ہوگا کہ اس شخص نے نفلی حج کی نیت تو صراحتاً کی ہے اور حج فرض دلالتاً ثابت ہوتا ہے، اور صریح دلالت سے فائق ہوتا ہے۔ اس شخص نے نفلی حج کی نیت تو صراحتاً کی ہے اور حج فرض دلالتاً ثابت ہوتا ہے اور صریح دلالت سے فائق ہوتا ہے، یعنی جو چیز صراحتاً ثابت ہوتی ہے اس کو اس چیز پر تقدم حاصل ہوتا ہے جو چیز دلالت کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، اور وقت حج فی نفسہ جس طرح حج فرض کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح حج نفل کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لہذا حج نفل کی نیت سے حج نفل ہی ادا ہوگا، حج فرض ادا نہ ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حج نفل کی نیت سے بھی حج فرض ہی ادا ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ جو شخص فرض ادا نہ کر کے نفل ادا کرتا ہے وہ انتہائی بے وقوف اور نادان آدمی ہے، اور نادان آدمی کے کسی تصرف کو نافذ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو شرعاً روک دیا جاتا ہے، لہذا اس شخص کے اس قولی تصرف کو روک دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اس کی طرف سے حج نفل کی نیت غیر معتبر ہے، اور جب حج نفل کی نیت غیر معتبر ہے تو صفت نفل باطل ہو گئی اور نفس حج کی نیت باقی رہ گئی، اور سابق میں گزر چکا ہے کہ نفس حج کی نیت سے حج فرض ادا ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی حج نفل کی نیت کے باوجود حج فرض ہی ادا ہوگا، حج نفل ادا نہ ہوگا۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ جب حج نفل کی نیت کرنے والے شخص کی نیت یعنی تصرف قولی کو روک دیا گیا تو اس سے اس کا اختیار باطل ہو گیا، حالانکہ تمام عبادات میں اختیار شرط ہے، بس جب تمام عبادات میں اختیار شرط ہے تو یہاں بھی اس کے اختیار کو باقی رکھنے کے لیے حج نفل کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، اور جب حج نفل کی نیت کا اعتبار کیا گیا تو حج نفل کی نیت سے حج نفل ہی ادا ہوگا، حج فرض ادا نہ ہوگا۔ اس جواب پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ رمضان میں نفلی روزے کی نیت سے رمضان ہی کا روزہ ادا ہوتا ہے، حالانکہ یہاں بھی اختیار کا باطل ہونا لازم آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چونکہ نفلی روزے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے جب رمضان میں صوم نفل کی نیت کرے گا تو وصف نفل باطل ہو جائے گا اور اصل صوم کی نیت باقی رہے گی، اور اصل صوم کی نیت سے رمضان کا روزہ ادا ہوتا ہے، لہذا صوم نفل کی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف وقت حج ہے کہ وقت حج نفلی حج کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا نفلی حج کی نیت کرنے سے نفل ثابت ہو جائے گا اور فریضہ حج سے اعراض کرنا متحقق ہوگا، اور فرض سے اعراض کرنے کی صورت میں فرض ثابت نہیں ہوتا، لہذا حج نفل کی نیت سے حج فرض ثابت نہ ہوگا بلکہ حج نفل ہی ثابت ہوگا، یعنی فرض ادا نہ ہوگا بلکہ نفل ہی ادا ہوگا۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ متن کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ حج کا وقت چونکہ معیار بھی ہے اور ظرف بھی ہے، اس لیے دونوں کی مشابہت کا اعتبار ہوگا، بس حج کا وقت چونکہ ظرف ہے اس لیے حج نماز کے مشابہ ہوگا
اور فرض نماز چونکہ نفل کی نیت سے ادا نہیں ہوتی، اس لیے حج فرض بھی حج نفل کی نیت سے ادا نہ ہوگا۔ اور حج کا وقت چونکہ معیار بھی ہے، اس لیے حج روزے کے مشابہ ہوگا، اور روزہ رمضان چونکہ مطلق صوم کی نیت سے ادا ہو جاتا ہے، اس لیے حج فرض بھی مطلق حج کی نیت سے ادا ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ثم لما فرغ المصنف عن مباحث المطلق والمؤقت شرع في بيان كون الكفار مامورين بالأمر أولى، فقال: والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات والمعاملات، لأن الأمر بالإيمان في الواقع لا يكون إلا للكفار، وأما للمؤمنين كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فإنما يراد به الثبات على الإيمان والاستقامة عليه، أو مواطاة القلب للسان أو نحو ذلك، وكذا هم أليق بالعقوبات وهي الحدود والقصاص إذا كانت تجري على المسلمين لأجل انتظام العالم ومصلحة البقاء والزجر عن المعاصي، فالكفار أولى بها، سيما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن الحدود والكفارات عنده زاجرة للناس عن الارتكاب لا ساطرة مزيلة للمعصية، وأما المعاملات فهي دائرة بيننا وبينهم، فينبغي أن نتعامل معهم حسب ما تعاملنا بيننا في البيع والشراء والإجارة وغيرها سوى الخمر والخنزير، فإنهما مباحان لهم لا لنا، وأشار عليه الصلاة والسلام بقوله: الخمر لهم كالخل لنا والخنزير لهم كالشاة لنا، وإنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا۔ پھر جب مصنف مطلق اور موقت کے مباحث سے فارغ ہو چکے تو کفار کے مامور بالامر ہونے یا نہ ہونے کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ کفار ایمان لانے اور عقوبات اور معاملات سے متعلق احکام کو بجا لانے کے مخاطب ہیں، کیونکہ واقع میں ایمان لانے کا امر کفار ہی کو ہوتا ہے، اور رہا مومنین کے لیے جیسا کہ باری تعالیٰ کے قول یا ایھا الذین آمنوا آمنو میں، تو اس سے ایمان پر ثابت رہنا اور اس پر مستقیم رہنا مراد ہے، یا دل کو زبان کے مطابق کرنا یا اس کے علاوہ۔ اسی طرح کفار عقوبات کے زیادہ لائق ہے، کیونکہ عقوبات یعنی حدود و قصاص جب مسلمانوں پر عالم کے انتظام، بقائے عالم کی مصلحت اور معاصی سے روکنے کے لیے جاری ہوتے ہیں تو کفار ان چیزوں کے زیادہ مستحق ہے۔ خاص کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک حدود و کفارات لوگوں کو معاصی کے ارتکاب سے روکنے والے ہیں، معصیت کو ڈھانکنے والے اور دور کرنے والے نہیں ہیں، اور رہے معاملات تو وہ ہمارے اور ان کے درمیان جاری ہے، لہذا مناسب ہے کہ ہم خرید و فروخت اور اجارہ وغیرہ میں ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ کریں جس طرح ہم آپس میں معاملہ کرتے ہیں، علاوہ شراب اور سور کے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ان کے لیے مباح ہے نہ کہ ہمارے لیے۔ اور اسی کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اشارہ کیا ہے کہ شراب کفار کے لیے اسی طرح ہے جس طرح سرقہ ہمارے لیے، اور سور ان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح بکری ہمارے لیے ہے، اور کفار جزیہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے خون ہمارے خون کے مانند ہو جائے اور ان کے مال ہمارے مال کے مانند ہو جائے۔ عزیز طلبہ کرام، امر مطلق اور امر موقت کے مباحث سے فراغت کے بعد
مصنف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کفار اوامر کے مخاطب ہے یا نہیں، کفار اوامر کے مخاطب ہیں یا نہیں، یعنی شارع کے اوامر سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں آیا کفار ان اوامر کے مکلف ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کفار ایمان لانے اور حدود و قصاص اور معاملات سے متعلق احکام بجا لانے کے مکلف اور مخاطب ہیں۔ کفار ایمان لانے اور حدود و قصاص اور معاملات سے متعلق احکام بجا لانے کے مکلف اور مخاطب ہیں، کیونکہ ایمان لانے کا حکم واقع میں کفار ہی کو ہوتا ہے، مومنین کو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن رہا یہ سوال کہ باری تعالیٰ کے قول یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ میں مومنین کو خطاب کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ مومنین سے ایمان کا مطالبہ کرنا تحصیل حاصل ہے، اور تحصیل حاصل محال ہے، حاصل شدہ چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مومنین سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، تو مومنین تو خود اہل ایمان ہیں، اس لیے مومنین سے ایمان کا مطالبہ کرنا تحصیل حاصل ہے، اور تحصیل حاصل محال ہے۔ اس کے چند جوابات ہے۔ نمبر 1، آیت میں لفظ آمنو امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ جس طرح ایجاد فعل اور احداث فعل کی طلب پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح بقائے فعل کی طلب پر بھی دلالت کرتا ہے۔ پس یہاں بھی بقائے فعل کی طلب مراد ہے، ایجاد فعل اور احداث فعل کی طلب مراد نہیں ہے، بلکہ بقائے فعل کی طلب مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے ایمان پر باقی اور ثابت رہو۔ بہرحال جب یہاں امر کا صیغہ احداث فعل کی طلب پر، ایجاد فعل کی طلب پر دلالت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ثبات فعل اور بقائے فعل کی طلب پر دلالت کرنے کے لیے ہے، تو تحصیل حاصل کا اشکال واقع نہ ہوگا۔ دوسرا جواب، یہ خطاب مومنین منافقین کو ہے، یعنی اے زبان سے ایمان لانے والو دل سے بھی ایمان قبول کرو، یعنی دل کو زبان کے مطابق کرو۔ اس صورت میں احداث ایمان پر دلالت کرنے کے باوجود تحصیل حاصل کا اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ خطاب اہل کتاب کو ہے، یعنی اے سابقہ نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے والوں، قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ۔ اس صورت میں بھی امر کا صیغہ احداث ایمان پر دلالت کرے گا، مگر تحصیل حاصل کا اعتراض واقع نہ ہوگا۔ الغرض، واقع میں ایمان لانے کا خطاب کفار ہی کو ہوتا ہے، مومنین کو نہیں ہوتا۔ اور رہا عقوبات یعنی حدود و قصاص کا معاملہ، تو ان کے زیادہ مستحق کفار ہی ہیں، کیونکہ حدود و قصاص کا نفاذ مسلمانوں پر اس لیے ہوتا ہے تاکہ عالم کا نظم و نسق برقرار رہے اور بقائے عالم کی مصلحت کار فرما رہے، اور معاصی سے رکاوٹ اور تنبیہ ہوتی رہے۔ پس جب مسلمانوں پر حدود و قصاص کے نفاذ کا یہ مقصد ہے تو کفار ان چیزوں کے زیادہ مستحق ہے، خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حدود و کفارات بنی نوع انسان کو معاصی کے ارتکاب سے روکنے کے لیے مشروع کیے گئے ہیں، معاصی پر پردہ ڈالنے اور ان کو دور کرنے کے لیے مشروع نہیں کیے گئے ہیں۔ بہرحال جب لوگوں کو معاصی سے روکنے کے لیے مسلمانوں پر حدود جاری کی جا سکتی ہے تو کفار پر بدرجہ اولا جاری کی جائے گی۔ اور رہے معاملات یعنی لین دین
یعنی خرید و فروخت، اجارہ، نکاح وغیرہ تو یہ مسلمان اور کافر دونوں کے درمیان جاری ہوتے ہیں، لہذا ہم کفار کے ساتھ اسی طرح معاملہ کریں گے جس طرح ہم آپس میں معاملہ کرتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان ہر چیز کے معاملے میں یکسانیت ہے بجز شراب اور سور کے، کیونکہ یہ دونوں کفار کے لیے تو مباح ہے لیکن ہمارے لیے مباح نہیں ہے، جیسا کہ صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر لهم كالخل لنا والخنزير لهم كالشاة لنا وإنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا۔ کفار کے لیے شراب اسی طرح مباح ہے جس طرح ہمارے لیے سرکہ مباح ہے، اور ان کے لیے خنزیر اسی طرح مباح ہے جس طرح ہمارے لیے بکری مباح ہے، اور کفار جزیہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کی جان ہماری جانوں کی طرح محفوظ ہو جائے اور ان کا مال ہمارے مالوں کی طرح محفوظ ہو جائے۔ حاصل یہ کہ کفار ایمان، عقوبات، معاملات کے اسی طرح مکلف ہے جس طرح مسلمان مکلف ہیں۔ وبالشرائع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف، يعني أن الكفار مخاطبون بالشرائع وهي الصيام والصلاة والزكاة والحج في حق المؤاخذة في الآخرة باتفاق بيننا وبين الشافعي رحمهم الله تعالى، فهم يعذبون بترك اعتقاد الفرائض والواجبات كما يعذبون بترك اعتقاد اصل الایمان لقوله تعالی ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین ای لم نکن من المعتقدین للصلاة المفروضة والزکاة المفروضة هكذا قالوا وقد فسرته في التفسير الأحمدي بأطنب وجه وأشمله۔ اور مواخذہ اخروی کے اعتبار سے بالاتفاق عبادات کے بھی مخاطب ہے، مواخذہ اخروی کے اعتبار سے بالاتفاق عبادات کے بھی مخاطب ہے، یعنی کفار احکام مشروعہ یعنی روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج کے مواخذہ اخروی کے حق میں بالاتفاق مخاطب ہے۔ ہمارے اور شوافع کے درمیان اتفاق ہے، پس ان کو فرائض اور واجبات کے ترک اعتقاد کی وجہ سے اسی طرح عذاب دیا جائے گا جس طرح ان کو اصل ایمان پر ترک اعتقاد کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم کو کون سی چیز دوزخ میں لے آئی؟ کفار کہے گے ہم نہ نماز پڑھنے والوں میں سے تھے اور نہ محتاج کو کھانا کھلاتے تھے، یعنی ہم نماز مفروضہ اور زکوٰۃ مفروضہ کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ علماء نے اسی طرح فرمایا ہے، اور میں نے اس کو اپنی کتاب تفسیر احمدی میں پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، مصنف منار کہتے ہیں کہ کفار اخروی مواخذہ کے اعتبار سے، آخرت میں گرفت مواخذہ کے اعتبار سے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بھی مکلف اور مخاطب ہے، اور اس میں ہمارے اور امام شافعی کے درمیان پورا اتفاق ہے، یعنی کفار کو جس طرح نفس ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، اسی طرح فرائض اور واجبات پر ایمان اور اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے بھی عذاب دیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اہل جنت کفار سے کہے گے کہ تم کو دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا ہے؟ اس پر کفار کہیں گے کہ ہم زکوٰۃ اور نماز کی فرضیت پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نماز وغیرہ عبادات کی فرضیت پر اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے بھی کفار کو اسی طرح عذاب ہوگا جس طرح ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اپنی کتاب تفسیر احمدی میں پوری شرح و بسط کے ساتھ اس آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے۔ وَأَمَّا فِي وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبَعْضِ، يعني أنهم مخاطبون بأداء العبادات في الدنيا أيضا عند البعض من مشائخ العراق وأكثر أصحاب الشافعي، وهذه
وهذه مغلطة عظيمة للقوم لأن الشافعي رحمه الله تعالى لما لم يقل بصحة أدائها منهم حالة الكفر ولا بوجوب قضائها بعد الإسلام فما معنى وجوب الأداء في الدنيا، فلذا أولوا كلامه بأن معنى الخطاب في حقهم آمنوا ثم صلوا، فيقدر الإيمان مقتضى تبعا للعبادات، وثمرته أنهم يؤاخذون عنده في الآخرة بترك فعل الصلاة كما يعذبون بترك اعتقادها اتفاقا، فلو لم يكونوا مخاطبين بأداء العبادات في الدنيا لما عذبوا في الآخرة بتركها. هذا غاية ما قيل في التلويح في تحقیق هذا المقام۔ اور بعض کے نزدیک احکام دنیا کے اعتبار سے بھی وجوب ادا میں مخاطب ہے، احکام دنیا کے اعتبار سے بھی وجوب ادا میں مخاطب ہے بعض کے نزدیک، یعنی بعض مشائخ عراق اور اکثر شوافع کے نزدیک دنیا میں بھی کفار ادائے عبادات کے مخاطب ہیں، اور یہ قوم کے لیے ایک عظیم مغالطہ ہے، اس لیے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جب کفار کی طرف سے حالت کفر میں ادائے عبادات کی صحت اور اسلام کے بعد ان کی قضا واجب ہونے کے قائل نہیں ہیں، تو دنیا میں وجوب ادا کے کیا معنی ہے؟ اسی وجہ سے علماء نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے کلام کی یہ تعویل کی ہے کہ کفار کے حق میں خطاب کے معنی یہ ہے کہ ایمان لاؤ پھر نماز پڑھو، چنانچہ ایمان کو عبادات کے تابع بنا کر اقتضاءً مقدر مانا جائے گا، اور اس کا ثمرہ یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک آخرت میں فعل صلاۃ کے ترک کرنے پر کفار سے اسی طرح مواخذہ کیا جائے گا جس طرح اعتقاد صلاۃ کے ترک کرنے کی وجہ سے ان کو بالاتفاق عذاب دیا جائے گا۔ بس اگر کفار دنیا میں ادائے عبادات کے مخاطب نہ ہوتے تو ان کو ترک عبادات کی وجہ سے آخرت میں عذاب نہ دیا جاتا۔ یہ آخری بات ہے جو اس مقام کی تحقیق میں تلویح میں مذکور ہے۔ عزیز طلبہ کرام، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ کفار دنیاوی احکام کے اعتبار سے ادائے عبادات کے وجوب کے بھی مخاطب ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ کفار دنیاوی احکام کے اعتبار سے ادائے عبادات کے وجوب کے بھی مخاطب ہیں یا نہیں، یعنی احکام دنیا میں کفار پر عبادات کا ادا کرنا واجب ہے یا نہیں۔ اس بارے میں مشائخ بخارا کا قول یہ ہے کہ کفار وجوب عبادات کے اعتقاد کے تو مخاطب ہے، کفار وجوب عبادات کے اعتقاد کے تو مخاطب ہے اور مکلف ہے، لیکن ادائے عبادات کے واجب ہونے کے مخاطب نہیں ہے۔ عبادات کے اعتقاد کے تو مخاطب اور مکلف ہے، لیکن ادائے عبادت کے واجب ہونے کے مخاطب نہیں ہیں، یعنی کفار عبادات نماز وغیرہ کے فرض ہونے پر اعتقاد رکھنے کے تو مکلف ہے، نماز حج روزہ وغیرہ کے فرض ہونے پر اعتقاد رکھنے کے تو مکلف ہے، لیکن ادائے عبادت کے مکلف نہیں ہے۔ چنانچہ ان حضرات کے نزدیک کفار کو فرضیت عبادات کے اعتقاد کو ترک کرنے کی وجہ سے تو عذاب دیا جائے گا، کفار کو فرضیت عبادات کے اعتقاد کو ترک کرنے کی وجہ سے تو عذاب دیا جائے گا، لیکن ادائے عبادات کو ترک کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ مشائخ بخارا کا قول ہے، اور مشائخ عراق اور اکثر شوافع کا مذہب یہ ہے کہ کفار دنیا میں جس طرح فرضیت عبادات کے اعتقاد کے مکلف ہے،
اسی طرح ادائے عبادات کے بھی مکلف ہیں۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ یہ قوم کے لیے ایک عظیم مغالطہ ہے، کیونکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی حالت کفر میں کفار کی جانب سے نہ تو ادائے عبادت کے صحیح ہونے کے قائل ہے اور نہ ہی اس کے قائل ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد کفر کے زمانے کی عبادات کی قضا واجب ہے۔ بس جب امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نہ تو کفار کی طرف سے بحالت کفر ادائے عبادات کی صحت کے قائل ہے اور نہ اسلام قبول کرنے کے بعد وجوب قضا کے قائل ہے، تو پھر کفار کے دنیا میں ادائے عبادات کے مکلف اور مخاطب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں یہ مغالطہ تھا، اس لیے علماء نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی کہ کفار دنیا میں ادائے عبادات کے مکلف ہے، یہ تعویل کی ہے کہ کفار کو ادائے عبادات کا مخاطب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کفار پہلے ایمان لائے پھر نماز وغیرہ عبادات ادا کرے، جیسا کہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب بنانے کی صورت میں یا ایھا الناس اعبدوا کی تفسیر یہ کی ہے کہ یا ایھا الناس آمنوا ثم اعبدوا، یا ایھا الناس آمنوا ثم اعبدوا، یعنی اے کافرو ایمان لاؤ پھر عبادت کرو۔ بس تمام عبادات کو ادا کرنے کے لیے چونکہ ایمان شرط ہے، اس لیے یہاں بھی عبادات کے تابع بنا کر اقتضاً ایمان کو مقدر مانا جائے گا، اور یہ ایسا ہے جیسے یوں کہا جائے کہ جنوبی پر نماز فرض ہے بشرط طہارت، جیسے کہا جائے کہ جنوبی پر نماز فرض ہے بشرط طہارت، اسی طرح کفار پر عبادات فرض ہے بشرط ایمان۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس وجوب ادا کا ثمرہ یہ ہوگا کہ جس طرح آخرت میں عبادات کے اعتقاد کو ترک کرنے کی وجہ سے بالاتفاق کفار کو عذاب ہوگا، اسی طرح عبادات نماز وغیرہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی امام شافعی کے نزدیک کفار کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ صاحب نور الانوار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کفار دنیا میں ادائے عبادات کے مکلف نہ ہوتے تو ان کو آخرت میں ترک ادائے عبادات پر عذاب کیوں دیا جاتا؟ ادائے عبادات کو ترک کرنے پر عذاب کا دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کفار دنیا میں ادائے عبادات کے بھی مکلف ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس مقام کی تحقیق میں تلویح میں یہ آخری بات مذکور ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.